الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ البراءت توبہ آیت نمبر 51 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ولو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. محترم المقام ناظرین و ناظرات، مؤمنین و مؤمنات، المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں سخاوت القرآن کے نام پر ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 160 کا آغاز سورہ البراءت یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 سے ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ درس 1 جنوری 2014 کو شروع کیا گیا تھا. اس وقت تو کرونا نہیں تھا. ہم نے آن لائن شروع کیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے پہلے دورے میں تشریف نہیں لا سکے تھے اور اس کی شہرت ان تک پہنچ رہی تھی، تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ایک درس آن لائن شروع کریں. شروع کروانے والے بقول ارسلان کے اکثر تو غائب ہو گئے ہیں،
मगर कुछ मौजूद हैं, जैसे हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा उनमें से एक थे। कम से कम ये एक मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने शुरू करवाया था। फजर की नमाज में 15 से 20 लोग होते थे, कभी 22-24 भी हो जाते थे। अली भी थे, बल्कि अली रिजवी भी थे, ये दो बैठे। तो मुझे याद है 22-24 भी हो जाते थे कभी कभी फजर की नमाज में। ये उस ज़माने में शुरू हुआ था। अब तो माशाल्लाह नमाज सुकड़ कर एक में आ गई है, एक भी ख़त्म हो गया। आज एक भी नहीं था, अकेले नमाज पढ़ी है, एक भी नहीं रहा। जी हाँ। तो एक बल्कि किसी साहब ने पूछा मुझसे, एक ये चौधरी साहब के, हाजी साहब के इलाके के ही हैं, गुजरात के। तो वो मैं सुबह ज़रा वॉक करता हूँ 2 बजे 2:30 बजे, तो वो गाड़ी चला के बेचारे आते हैं। तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप नमाज फ़जर कज़ा नहीं करते तो कोई 50-60 बंदे आ जाते होंगे। मैंने कहा बहुत थोड़े आपने कहे, ये तो फरिश्तों से भरा होता है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मोमिन तो एक भी नहीं आ रहा आजकल, सुकड़ गए हैं, ये नमाज सुकड़ गई है शियों की। अल्लाह शियों को हिदायत करे, बस यही कहूँगा मैं। जी हाँ, पूरी दुनिया के शियों को अल्लाह हिदायत करे कि वो नमाजी बने और नमाज बाजमात को कायम करें। खैर, ये दर्स उठता बैठता पहलू बदलता आज 160वें दर्स तक पहुंच गया। और इंशाअल्लाह मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत टॉप पे ये दर्स जाएगा। जब पहला ही नहीं टॉप पे गया, ये कौन सा टॉप पे जाएगा। बहरहाल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह वन्नास तक, अल्लाह के हुक्म से। जैसे वो पहुंच गया था वन्नास तक, इंशाअल्लाह ये भी वन्नास तक पहुंच जाएगा। तकरीबन मेरे ख्याल में 16 सालों में वो पहुंचा था मॉनिटर साहब, 16 साल लगे थे। 16-17 साल में पहला दौरा ख़त्म हुआ था, 16-17 साल में। अब इसको भी काफ़ी साल हो गए, इंशाअल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस दर्स को एक और वजह जो शुरू करने की थी वो ये थी कि ज़रा सिंपल बनाए। यस्सरनल कुरान है ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, इसको हमने बिल्कुल इजी बनाया। ये दर्स इजी है, ये इजी दर्स है बहुत। वो पहला दर्स जो था वो टॉप का दर्स था, बड़ा ज़बरदस्त, मगर ये इजी बिल्कुल हर बच्चा समझ जाए, बड़ा समझ जाए, इसलिए शुरू किया था कि एक इजी दर्स हम कह दें। अच्छा, अब ये जो इजी दर्स है 2, 3, 4, 5, 10 आयतें उसमें हम पढ़ते हैं। आज की जो आयत है 51 नंबर, इसमें एक मैसेज है। पहले ये समझ लीजिए कि ये मैसेज क्या है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ये समझेंगे कि इस मैसेज में जो हमारे लिए पैगामात हैं वो क्या है। बहस ये हो रही थी कि ऐ मेरे हबीब, जब आपको अच्छाई पहुंचती है, आपके लिए फतह आ गई, ऐ मेरे हबीब आपके लिए खुम्स ज़्यादा आ गया, ज़कात बहुत आ गई, बैतुल माल टॉप पे चला गया, तो तसोहुम, इनको बुरा लगता है। ये बेचारे जो आपके साथ हैं मुनाफिक, इनको बुरा लगता है कि देखो माली माल बनाया जा रहा है, माली माल इसके पास आ रहा है। वइन तुसिबका मुसीबतुन, और अगर आपको कोई मुसीबत आ जाए, आपको बुखार आ जाए, आपको तकलीफ हो जाए, आपको अजियत पहुंच जाए, यकूलू, ये इसको बंद कर दे, पंखे को बंद कर दे, बंद कर दे पंखा, ये पंखा बंद कर दे। यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लु, तो फिर ये कहते हैं जब आराम हो, जब मुसीबत हो, तो ये कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही ठीक कर लिया था। हमने तो सबसे पहले अपने आप को ठीक कर लिया था। और फिर ये भाग भी जाते हैं, खुश भी होते हैं कि हुजूर यानी आप नऊज़ुबिल्लाह तकलीफ़ में रहें। यानी देखिए दोस्त कैसे थे कि हुजूर को अगर राहत पहुंचती तो परेशान हो जाते, हुजूर को अगर तकलीफ़ पहुंचती तो बिदक भी जाते और खुश भी होते। आज भी आप देख लें, आपके दोस्त तकरीबन
ایسے ہی ہے، جن کے لیے آپ وارے نیارے. مجھے یاد ہے ہمارے ہاں ایک ملک صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بندہ آپ نے مروایا ہے کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا روٹی پہ مروایا. یعنی روٹی کھلائی ہے بندے کو، اسے بندہ جا کے مار دیا. اندازہ لگائیں ایک روٹی پہ بندہ قتل کر رہے ہیں. تو یہ جو بندہ قتل کر رہا ہے دوستی میں روٹی پر، کیا یہ قبر میں یہ ملک صاحب آئیں گے اس کی قبر میں؟ کیا یہ پولیس رات سے اس کو گزاریں گے؟ کیا قیامت کے دن 50 رکاوٹوں میں یہ ملک صاحب اس کی مدد کر پائیں گے؟ بندے کو سوچنا چاہیے، دوستی بھی حد میں رکھیں اور دشمنی بھی حد میں رکھیں. ہمارے قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب. میں آپ تمام کی خدمت میں ایک اپنے مولا کا فرمان میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آج کا یہی گفٹ ہوگا میری طرف سے آپ کو. فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسا یکون بغیضا وابغض بغیضک ہونما عسا یکون حبیبا. اپنے دوست سے دوستی میں مولا کائنات فرما رہے ہیں حد سے نہ بڑھ، کہ کل دشمن بن جائے تو کفے افسوس نہ ملے. کہ اے کاش 5000 نہ دیا ہوتا، 50 دیے ہوتے، حج نہ کرایا ہوتا، میلہ دکھایا ہوتا. کل اس طرح نہ کہے. اور دشمن سے دشمنی کرتے وقت حدوں کو نہ پھلانگ. کل اگر دوست بن جائے تو تجھے شرمندگی نہ ہو. یہ آج ہدیہ ہے میری طرف سے. یہ میں نے ایک زمانے میں نہج البلاغہ حفظ کی تھی، الحمدللہ رب، اس زمانے سے حفظ ہے مجھے، شکر خدا. تو آج کا میسج پہلا یہ ہے کہ حضور کی مصیبت پر ان کے دوست یعنی منافق خوش ہو رہے ہیں اور راحت پر پریشان ہو رہے ہیں. تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اگر آپ تحدیث نعمت کے طور پہ بھی بتائیں نا کسی کو، مثال کے طور پر آپ کہیں میں نے اس سال، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے، میں تو کہتا ہوں، آپ کہیں میں نے اس سال 2.25 لاکھ کا ٹیکس فائل کیا ہے. آپ یقین کریں 99% آپ کے دوست اسی دن سے آپ کے دشمن ہو جائیں گے. آپ بتائیں ہی نا، کس نے آپ کو، کس حکیم نے بتایا کہ آپ خواہ مخواہ بتاتے پھر رہے ہیں؟ حاسد اتنے ہیں یہ لوگ. دوست آپ کے دوست کھاتے پیتے، مثال کے طور پر یہ ہمیں کڑھائی کھلا دیں، ٹھیک ہے جی کڑھائی کھلا دی. ہمیں جناب لیگ کیا ہوتی ہے، لیگ پیس وہ جی کر دیا. چانپے کھلا دیں، چانپے کھلا دی. ہمیں کباب کھلا دیں، کباب کھلا دیے. اب ہمیں آپ کھیر کھلا دیں، کھیر کھلا دی. اب چائے پلا دیں، چائے. اب ہمارے گھر کے لیے بھی ذرا 2-4 ڈرم ہمارے گھر کے لیے دے دیے. جیسے ہی نکلے سب سے پہلا کام یہ کیا، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ فلاں دوست کے ہاں گئے تھے، کھانے پہ بلایا تھا. کیسا کھانا تھا؟ بس کھانے میں نمک ذرا کم تھا. دیکھیں یہ ہے انسانیت. ان کی خاطر آپ مرے جا رہے ہیں، آپ مر رہے ہیں ان کی خاطر. ان بے وفاؤں کی خاطر آپ نے خدا کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کے آپ بیٹھے. اللہ کہہ رہا ہے جمعہ پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں باربیکیو کھاؤں گا. امام کہہ رہے ہیں دعائے کمیل سنو پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں دعوتیں اڑاؤں گا. اللہ رسول اہل بیت کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، آپ کہتے ہیں نہیں میں عمران خان بنوں گا. آج بھی بیچارہ فیصل آباد میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، آج بھی کہہ رہا تھا بیچارہ، میرے خیال میں 14-15 مرتبہ اس نے. میں بل آج ویسے مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ والا ہو. یہ مسلمانوں کا، ہمارے شیعوں میں بھی دیکھ لیں جتنے لیڈر ہیں لا الہ الا اللہ والے. یہ جو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، سادات کو گالیاں دے رہے ہیں، میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، وہ آ جائیں میرے پاس نماز سنا دیں، مجھ سے $10,000 انعام لے لیں. ان کمبختوں کو
75 साल उम्र हो गई, नमाज ही नहीं आती बेईमानों को, तो जाहिर है इन्होंने यही काम करना है, कलमा सुना दे। मैंने एक बंदे से कहा कलमा सुना दे मुझसे $1000, मैंने ऐसे जेब में 1000 निकाल के कहा कलमा सुना दे, उसने कहा भी सुनाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसने कलमा सुना है। मैंने कहा मुझे रिकॉर्ड करने दे ताकि कल पता चले हमारे लीडर ऐसे होते हैं, बेईमान, बदअमल, बद किरदार, बेइल्म, जाहिल, उजाट, माँ बहन की गालियां देने वाले। अब देखें, ये आपके 2 लीडर इस वक्त टॉप पे हैं, एक आपके वजीर आजम साहब हैं, अल्लाह उनके शर से हम सबको महफूज रखे, और एक बेचारा वो खान है, अल्लाह उसको बेचारे को, उसकी ज़िंदगी को अल्लाह महफूज रखे। है बेचारा अनपढ़, वो भी अनपढ़ है, ये भी अनपढ़ है। वो कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो इतनी शॉर्टेस्ट सूरा को और शॉर्टेस्ट बना दिया। ये हाँ, खातिर तू के ना खूंदी, तू कुरान ना खूंदी, मिसले तू है, मिसले तू। ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं कुरान पढ़ा, मैंने कहा तेरी तरह है, जिस तरह तूने कुरान नहीं पढ़ा। ऐसा खुश हुआ है कि हाँ। तो देखें, एक बात मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, याद रख लो, आज थोड़ा सा टाइम दीन को दो, थोड़ा सा टाइम दयानत को दो। हम कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, हम भी आप ही की तरह, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही थे। हमारी जो बेचारी दाइयाँ थी, उनको कहाँ कलमे आते थे बेचारियों को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। आप भी मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम दीन को दे, मसलन एक दिन दीन को दे दे, ये एक दिन, कम से कम एक दिन, आधा दिन दीन को दे दे। ला इलाहा इल्लल्लाह तो ना पढ़ते ना, अगर थोड़ा सा दीन को टाइम दे। वो जो क्या है मेरे दोस्त का, जो क्या नाम है उसका, बड़ा अजीब है, वो आजकल बहुत टॉप पे है, ये जो तबलीगी जमात वाला, तारिक जमील, अल्लामा, मुफ्ती, हजरत साहब, किबला व काबा, तारिक जमील। अल्लाह के बंदे, तू जब गया है, इसको कलमा तो ठीक करा दे बेचारे का, इसको तू कह दे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़। किसी में हिम्मत ये नहीं हो रही कि उसको कह दे कि भाई खुदारा फैसलाबाद के जलसे में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, अब अगले साहिवाल के जलसे में इल्लल्लाह ना पढ़ना। भाई आखिर कोई तो कहने वाला हो कि ना हो, अम्र बिल मारूफ। ये हमारे जो लीडर हमारे मुखालिफ हैं, उसकी वजह भी यही है। हमने इनको कहना है इल्लल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे सारे इल्लल्लाह पढ़ते गए, हम भी इल्लल्लाह ही पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खैर, अल्लाह ताला रहम फरमाए। इसमें एक पैगाम दिया जा रहा है, और इस पैगाम को आज पल्ले बांध लीजिए। ये आयत नंबर 51 में देख लें, फिर अगली 52 का पैगाम देखते हैं। कुल लन युसीबना, ये इसके बाद है, 50 तो पढ़ चुके थे, 51 में अभी ये। कुल, ऐ मेरे हबीब, ये जो आपको राहत पहुंचती है तो परेशान हो जाते हैं, आपको तकलीफ पहुंचती है तो बगले बजाते हैं, इनसे फरमा दीजिए लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें हरगिज कुछ नहीं पहुंचता मगर वो जो अल्लाह क़ज़ा व क़द्र में लिख देता है। यानी हम राजी हैं उसकी तक़सीम पर। मौला अली का ये है ना मंसूब शेर है, रज़ीना क़िस्मत अल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल अअदाए मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालू। हम अहले बैत अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हैं। उसने हमें इल्म दिया, हमारे दुश्मनों को जहालत दी, माल दिया। माल जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इल्म को ज़वाल ही नहीं है। माल क्या है? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक दोस्त थे, 20,000 का चेक मुझे भेजते थे, 20,000 का। ये रमज़ान में, याद होगा आपको, ये चट्ठे को याद है, इसी ने हड़प करवाए हैं ना, मैं गरीब के सेंटर में, उस हाँ इसी ने लिए ना मुझसे। 20,000 का देते, 20 एक साल, 20 एक साल, एक साल 10 आ गया। मुझे वो एक जनाजे में मिल गए। जनाजे के बाद तलकीन वलकीन जब हो गई तो मुझे कहने लगे कि किबला कोई हुक्म हो। मैंने कहा 10 तेरी तरफ उधार रहता है,
خیر اس صبح ہی اگلے دن یعنی 2 دن بعد یہاں چیک آ گیا 10,000 کا، 20 پورا ہو گیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا میرے دوست مرحوم پر کہ اس نے کہا کہ قبلہ اب میں $10 بھی نہیں دے سکتا، اب تو میں سوشل سیکورٹی پہ پل رہا ہوں۔ اتنا امیر کبیر، تو کیا اس پیسے کے پیچھے آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ پیسے نے کبھی کسی کا ساتھ دیا ہے؟ جملہ ہے بڑا عجیب، سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، اس دنیا کے پیچھے نہ جا، یہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ کبھی آپ نے سایہ دیکھا ہے؟ کل دیکھ لینا آپ، سائے کے پیچھے دوڑو تو آگے بھاگتا ہے، سائے سے دوڑو تو پیچھے پیچھے آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مال کے پیچھے کیا؟ مال کو پیچھے چلاؤ، مال کو پیچھے چلانا چاہیے، مال کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ قل لن یصیبنا، اصابہ پہنچنا، مصیبت کو مصیبت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پہنچتی ہے، پہلے سے نہیں ہوتی ہے، پہنچتی ہے۔ مصیبہ، اصابہ، مصیب، دیکھیے کتنا فرق ہے، مصیب اور مصیبت، صرف تے کا فرق ہے، تا کا معنی بدل جاتا ہے۔ مصیب جو صحیح پہنچ جائے ہدف پر اس کو کہتے ہیں مصیب۔ للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد، جو پہنچ جائے صحیح فتوے پر مجتہد اس کو ڈبل اجر ملے گا، محنت کا بھی صحیح پہنچنے کا بھی۔ وللمخطی، مصیب کے مقابل پہ مخطی، اور جو خطا کر جائے اس کے لیے بھی 1 اجر ہوگا۔ مجتہد اگر غلط بھی فتویٰ دے گیا ہے 1 اجر ملے گا کہ بیچارے نے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش تو کی ہے نا بیچارے۔ اندازہ لگائیں، مجتہد کی خطا پر اللہ اجر دے رہا ہے، اور یہ ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں مجتہدین کو، یہ کارٹون بنا رہے ہیں مجتہدین کے۔ جی ہاں، کلمہ آتا نہیں، لا الہ الا اللہ والے، یہ پورا گروپ ہے لا الہ الا اللہ والا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وہ ہمارا مولا ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ جو ہمیں پہنچاتا ہے نا وہی ہمارا مولا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، جیسے چاہے وہ رکھے، وہ بادشاہ ہے، ہم اس کی رعیت ہیں، رعیت کو جیسے چاہے، مخلوق کو جیسے چاہے رکھے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں مومن۔ مومنوں کا توکل ذات خدا پہ ہے۔ حدیث بھی ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے ایک استاد بزرگوار تھے، یہ آیت اللہ علامہ شیخ محمد علی مدرس الافغانی، تو افغانی ہستی نا، ہاں اس کے ہم شہری تھے۔ وہ قبلہ و کعبہ اتنی بڑی ہستی تھے کہ وہ فرماتے تھے اگر علم الصرف کی، علم النحو کی، علم عروض کی، علم قافیہ کی، علم معانی کی، علم بدیع کی، علم بیان کی، علم منطق کی، علم فلسفہ کی، جو علوم ادبیات عرب ہیں 12 کی کتابیں ساری اگر کوئی دریا برد کر دے تو میں نئے سرے سے لکھ سکتا ہوں۔ یہ میرے استاد کا جملہ تھا، اتنی بڑی ہستی تھے وہ۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ درس میں کہا، بلکہ راجہ مظہر علی خان صاحب بھی وہاں درس میں موجود تھے، مولانا اظہر حسن شاکری بھی
ہمارے سندرال کے ہیں، وہ بھی اس درس میں موجود تھے۔ مولانا منظور حسین عابدی، یہ جو آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین کے نجفی کے بڑے بھائی تھے، یہ بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ بھی موجود تھے، ہمارے رومیٹ بھی تھے، کلاس فیلو بھی تھے اور رومیٹ بھی تھے۔ اور جتنے میں نے اس بندے سے سالن پکوائے ہیں، یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، وہ دنیا سے جا چکے۔ خیر میں ان کو سبق دہرا دیتا تھا، وہ میرے لیے سالن بنا دیتے تھے، اس طرح ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیتے تھے۔ تو قبلہ نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، میں آیت اللہ بننے کے بعد، آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم کی ڈیپوٹیشن حکم کے بعد چیف جسٹس آف افغانستان سے ریٹائرمنٹ کے دن تک توحید کو صحیح نہیں سمجھا تھا۔ مجھے ایک 4-5 سال کے بچے نے اس دن توحید مجھے سکھائی، جس دن میں چیف جسٹس سے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس نجف آنے لگا۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا چیف جسٹس والی پوسٹ پر اور میں رو رہا تھا، تو وہ بچہ آیا، بچوں کو میں نے پالا ہوا تھا، کچھ یتیم میں نے پالے ہوئے تھے، تو وہ بچہ آیا، میں رو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بابا چرا گریم ہی کنی در زبان دری زبان میں چرا گریم ہی کنی۔ تو میں نے کہا کہ من بے فکر تو ہم، میں تیری فکر میں ہوں کہ تو اس کے بعد کیا کرے گا، تیرا کیا ہوگا میرے بعد۔ تو کہا کہ میں نے اس دن توحید سیکھی۔ اس نے کہا تو خدا نہ بن، تو جا اپنا کام کر، جو تجھے رزق دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ آج کے درس کا یہ دوسرا ہدیہ قبول کر لیں، خدا نہ بن۔ یہ کئی بندے خدا بنتے ہیں، خدا نہ بنے، اللہ ہر ایک کا۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد ہے کسی کو کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ 2 لوگوں نے خواب دیکھا، بحث امروز ما راجب این است کہ خدا می فرماید در این آیه 51 کہ وقتی که ای پیامبر اکرم تو را مصیبت میرسه این منافقین خوشحال میشن، وقتی که تو راحت میابی اینها ناراحت میشن۔ عجب دوست داری. من گفتم ما هم دوست همینطوری داریم، دوستان ما همینطورن. به خاطر دوستان خدا را ول نکن، قرآن را ول نکن۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اس دن جس دن حضرت یوسف علیہ السلام نے سفارش کی، درخواست کی، وہ جو تعبیر بتائی تھی نا، حضرت یوسف کے پاس تعبیر خواب کا علم تھا، پتہ ہے نا آپ کو، تعبیر الرؤیا وہ کیا تھا، وہ بتا دیتے تھے کہ مثلا مجھے خواب آیا ہے کہ میں مثال کے طور پر اخروٹ بیچ رہا ہوں، مثلا کسی نے آگے مثال دے رہا ہوں، تعبیر نامہ ہے باقاعدہ، وہ 300-350 کتاب چھپی ہوئی ہے، ہاں کتاب ہے، باقاعدہ کتاب ہے، وہ اخروٹ بیچ رہا ہوں۔ تو بتائیے، حضرت یوسف سے کہا کہ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ویسے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، اخروٹ بیچنے کی کیا ہونی چاہیے کہ بندہ بزنس مین بن جائے گا؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوگا نا۔ اب حضرت یوسف کیا تعبیر بتائیں گے کہ نہیں تو ہمیشہ بچہ ہی رہے گا، اخروٹ ہی کھیلتا رہے گا۔ دیکھیں میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ آغا مشکینی نے پہلا سبق میں نے ان کے پاس پڑھا، پہلا وہ 80 میں، ان قبلہ نے کہا کہ مجنون اور لیلا اور مجنون نے بہت کہا کہ بھائی ایک دفعہ ملاقات کر لو، تو کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لوں گی میں۔ وہ آئی ملاقات کرنے کے لیے، کہا کہ بھائی رات کو جاگتے رہنا، تو میں آ کے ملاقات کروں گی، پھر شادی وادی کا سوچیں گے۔ تو جیسے ہی وہ آئی تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، مجنون صاحب سو رہے ہیں، تو 4 اخروٹ ان کے سر کے نیچے رکھ کے چلی گئی کہ ابھی تم اخروٹ کھیلو، جوان ہو جاؤ گے، پھر شادی کا سوچنا۔ یہ استاد نے سبق دیا تھا۔ تو
یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی، وہ قرآن کا مشہور واقعہ پڑھ چکے ہیں. تعبیر خواب تو کی میدونی که یوسف 2 نفر بود، یکی را گفت که تو کشته میشی، دیگری را گفت که تو آب میدی، خوراک میدی به شاه. ہاں خوب جس کو کہا تھا نا کہ تو نوکر بن جائے گا شاہ کا، اس سے کہا کہ جب نوکر بن جاؤ نا، جب پانی دو نا، جب کھانا وانا دو، تو مجھے غریب کی بھی سفارش کر دینا کہ ایک بے گناہ یہاں بھی پڑا، تاکہ میں بھی چلا جاؤں. ادھر یہ کہا تھا کہ زندان میں جبریل آئے، السلام علیکم یا نبی اللہ. بسم اللہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ نے بھیجا ہے. کہا بشارت کے لیے؟ کہا نہیں، جرمانہ ہو گیا ہے. جی جرمانہ ہو گیا. 7 سال ہو گئے تجھے اس زندان میں، آج شام کو تو نے رہا ہونا تھا، 7 سال اور رہنا پڑے گا. 14 سال رہے زندان میں. کیوں؟ کہا جو آج تم نے جو ترک اولا کیا، آج اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بھائیوں کے حسد کے شر سے کس نے بچایا تھا؟ کہا اللہ نے. وہ جبریل کا پر کس نے بھیجا تھا پانی پہ کرتا ٹچ ہونے سے پہلے؟ اللہ نے. وہ تجھے کس نے زنے فرعون کے شر سے بچایا تھا؟ کہا اللہ نے. الزامات کا جواب کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. کہا اللہ کہہ رہا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں، افسوس ہے آج ہمارے مخالفوں کو سفارشیں کرانے لگ گئے ہو. کیا ہم سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا ہم نہیں رہے؟ نعوذ باللہ، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم نہیں رہے کہ دوسروں کو، ہمارے مخالفوں کو سفارشیں بھیج رہے ہو. 7 سال اور رہنا پڑا. اور پھر ایک جملہ کہا، یہ تیسرا ہدیہ ہے آج کے درس کا. ایسے ہی ہدیے چھوٹے چھوٹے ہوں گے انشاءاللہ. کہا کہ ادھر دیکھ یوسف، چابک مارا، تازیانہ مارا زمین پر، زندان کی زمین پر، زمین پھٹ گئی. 7 طبق زمین کے پھٹ گئے. 7ویں طبق میں ایک شفاف پتھر ہے سفید رنگ کا بڑا سا، اس کے اندر ایک انسیکٹ ہے. سمجھے ہیں کچھ؟ کہا یہ بتا، ہم تو اس کیڑے کے حالات سے بھی بے خبر نہیں، تجھ جیسے نبی کو لاوارث چھوڑ دیں گے. تیسرا سبق مل گیا. یہ صاحب نہ ہوتے تو میں تو بھوکا مر گیا ہوتا. میرے بچوں کی روٹی تو ان کے ہاتھ میں ہے. استغفر اللہ. ایک بندے کو میں نے جاب دلوایا، یہی آپ کے نیو یارک میں ہی، تو اس نے ماشاءاللہ احسان کا بدلہ مجھے بڑا دیا کہ جہاں میں نے جاب دلایا اس نے وہاں سے مجھے فارغ کر دی ہمیشہ کے لیے. جی ہاں. تو اتفاق سے ایک دن کہیں آمنا سامنا ہو گیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں تو اپنا رازق ان مولانا کو سمجھتا ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض لوگ توحید کے یوں دشمن ہوتے ہیں. یہ جو شیعہ مذہب بدنام ہو رہا ہے نا، اس لیے ہو رہا ہے. شیعہ مذہب کی بدنامی کی اصل وجہ یہ کہ کچھ وہابی بن گئے اور کچھ غالی بن گئے. کچھ کو مولا علی کا نام برا لگ رہا ہے اور کچھ کو اللہ کا نام برا لگ رہا ہے. ان کے سامنے اللہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں آپ وہابی ہو گئے، ان کے سامنے مولا علی کی بات کریں تو کہتے ہیں غالی ہو گئے. تو یہ سبق آج ذہن میں رکھیے گا کہ کیا جملہ جبریل نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تو اس 7ویں طبق میں پتھر کے اندر والے کیڑے کے رزق اور حالات سے بھی بے خبر نہیں ہیں، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. تجھ جیسے نبی کو لاوارث چھوڑ دیتے، ہمارے دشمنوں کو سفارشیں کرانی شروع کر دی. تو یہ ہے اصل توحید، یہ ہے کہ بندے کا توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
मुमिनून। अब आ जाइए आयत नंबर 52। जैसे अर्ज किया था ये मुख्तसर दर्स है, इजी दर्स है। वक्ती दर जिंदान بود جبریل آمد و تازیانه را زد به زمین، گفت نگاه کن یوسف، در اون طبقه هفتم زمین یه سنگ بزرگیه سفید رنگه، توش یک کرمیه. بله بگو این کرم را کی رزق میرسونه، روزی کی میده، کی ایرا صحت بهداشت میده. ای یوسف ما از احوال اون کرم غافل نیستیم، تو فکر میکنی که از تو غافل میشی. چرا سفارش را گفتی به این کس که فردا نوکر عزیز مصر میشه؟ لذا همیشه توکل اعتماد بر خدا داشته باش، تکیه بکن به خدا. فارسی میں تکیہ کا لفظ آئے سن لیجیے، کیونکہ اس درس کا یہی فائدہ ہے. تکیہ تکیہ ہاں اردو میں کہتے کہ وہ کیا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست شاعر بھی ہیں. جن پہ تکیہ تھا متشاعر شاعر نہیں متشاعر، معاف، شاعر صاحب تو یہ بیٹھے ہیں. ہاں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تکیہ کے دو معنی ہیں، سن لیجیے. آج تکیہ کا ایک معنی یہ متکا اور تکیہ، یہ جو گاؤ تکیہ نہیں ہوتا، یا دوسرا تکیہ. تکیہ کا ایک معنی تو یہ ہے، تکیہ جس پہ آپ سر رکھتے ہیں یا جس پہ آپ کوہنی رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکیہ. اصل میں تکیہ کا جو معنی ہوتا ہے فارسی میں، یہ فارسی کا لفظ ہے، ٹیک، جس سے آپ ٹیک لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تکیہ. یہ آپ اس میں جاتے ہیں نا سبوے میں، ڈو ناٹ لین آن دا ڈور. شاباش. ڈور پر، دروازے پر ٹیک نہ لگانا. ہاں ایسے نہیں، ایسے نہیں کھڑے ہو جانا. تو تکیہ کا مطلب ایک تو تکیہ یہ ہوتا ہے ٹیک، جہاں پر آپ ٹیک لگاتے ہیں اس کو تکیہ کہتے ہیں. گاؤ تکیہ ہمارے یہاں مشہور تھے، گاؤ تکیہ ہے نا موٹے موٹے. تو ایک دفعہ بلکہ ہمارے ایک خان صاحب تھے، ہمارے بچوں کے استاد بھی تھے، قرآن انہوں نے ان کے پاس ہی پڑھا ہے، وہ بڑے بھولے سے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایسی جگہ رکھنا بیٹھک پہ کہ کوئی اور نہ ہو. تو مذاق کیا میرے ایک کزن نے، 2 گاؤ تکیے رکھ کے اوپر کمر ڈال دیا. وہ ساری رات ہی مولوی صاحب ڈرتے رہے. صبح اس کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، اٹھ ساری رات پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، دیکھا تو 2 تکیے پڑے ہوئے. ایسے بھی بعض اوقات ہو جاتا. میں نے تو خیر ایک وہ ہمارے حکیم صاحب ہیں قبلہ ہمارے جانتے ہیں، سنیاسی نہیں ہوتے، سنیاسی ہیں. وہ سنیاسی کو ہمارے ہاں ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں. ہاں سنیاسی کو ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر پیام اعظمی، شاعر وہ بہت اچھے ہیں مگر سنیاسی ہے. ویسے وہ دوائی بیچتے ہیں، ہربل دوائی، پی ایچ ڈی نہیں ہے مگر ڈاکٹر کہلاتے ہیں کیونکہ دوائی بیچتے ہیں. جی ہاں. تو یہ ایک بہت اہم بات جو آپ کے اذہان عالیہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے تکیہ جو ہوتا ہے، وہ میرے پاس آئے مجھے کہہ لیں کہ اچھا سا تکیہ رکھ کے تکیہ. میرے وہ بھائی ہیں بالکل بڑے بھائیوں کی طرح، ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے، بالکل میرا بیٹا ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ جون، علامہ جون اعظمی. تو میں رہتا تھا امام بارگاہ میں، تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا میرا قبر نما سا. ان کو میں نے حال میں سلا دیا. حال میں اتفاق سے اس دن ایک مردہ بھی تشریف فرما تھے، صبح جنازہ ہونا تھا. میں ان کو بتانا بھول گیا، میں ذہن میں نہیں رہا میرے. اب کہاں انسان، ابھی آج یہ ہمارا مانیٹر کہہ رہا تھا فلانا کام بھی کر دیں فلانا کام. میں نے کہا بھائی گاربیج کے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو گاربیج اٹھا کے میں میری پوری نہیں پڑ رہی ہے، کتنے کام میں غریب ایک آدمی کروں. خیر صبح وہ ظاہر اٹھے، نیک آدمی ہے، تہجد وغیرہ پڑھی، تو میں نے ان کو چائے وائے پلا دی. کہنے لگے کہ بھائی صاحب میں واک کروں گا. میں نے کہا آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، باہر مت جائیے گا، کسی گاڑی کو ٹکر مار دیں گے، ادھر ہی واک کرتے رہے. امام بارگاہ بہت بڑا ہے، وہ ہمارا بیت القائم کا امام بارگاہ بہت بڑا ہے.
تو وہ جہاں پر آغا علی آج کل امام جمعہ ہیں، وہی ڈاکٹر پیام اعظمی بھائی، اور کون سے جو بڑے شاعر اعظم ہیں، جو اتنے بڑے شاعر ہیں، جو ذاکر بھی ہیں، مولانا بھی ہیں. خیر وہ جناب چلے ہیں، میں ادھر اپنا کچھ کام وام میں مصروف ہو گیا. جی جی انہی کی بات کر رہے ہیں جناب، اور کیا، اور کوئی صدرال کے تو نہیں ہے یا شین باغ کے تو نہیں ہے. زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک، نہیں ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا خیر جناب، وہ اب واک کرتے ہوئے جناب چلے نماز کے بعد. انہوں نے دیکھا کہ آگے کوئی بندہ سو رہا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان کی اینک ان کی بیچاروں کی. اچھا اب اس کو جا کے انہوں نے پہلے تو آوازیں دی، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کھنگورے، ہاں ایسے کھنگورے مارتے ہیں نا، کھنگورے مارے. اس کے بعد پھر انہوں نے پاؤں سے ذرا جا کے جو تخت، ایک تخت سا تھا اس میں وہ پڑے ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں اما تو اٹھتا نہیں، میں مولانا سخاوت کو بلاؤں تب اٹھے گا تو؟ امام باغ میں سو رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نماز کہیں کا. خیر انہوں نے جناب زبردستی اس کو جو پکڑا تو اوہ یہ تو وہ پیچھے گر گیا بیچارہ، تو مردہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا میرے باپ کی توبہ، میں امریکہ ہوں. تو اصل میں بات یہ ہے، تقیہ سے بات شروع ہوئی تھی. یہ درس قرآن انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، یہ انٹرسٹنگ ہے، بہت بہت دلچسپ ہے. وہ تقیہ وہی ہے جو مردے کو میں نے لٹایا ہوا تھا، وہ تقیہ بیچارے کو، وہ تقیہ تھا وہاں پر، وہ یہی سمجھے کہ یہ زندہ ہے اور جھنجھوڑنے لگ گئے، خود پھر جھنجھوڑے گئے خود بیچارے. خیر تو تقیہ کا ایک اور معنی ہے، وہ بھی سن لیجیے آج. تقیہ امام بارگاہ کو بھی کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. ہاں تقیہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں، فارسی میں تقیہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں. وہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ امام بارگاہ پر ہمیں اعتماد ہے کہ یہ ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ جہنم سے. جیسے تقیہ پہ آپ لگاتے ہیں نا ٹیک، وہ آپ کی ٹیک ہے. ہم شیعوں کی ٹیک ہے امام بارگاہ انشاءاللہ. وہ امام بارگاہ، یہ ہمارے مخدوم زادہ سید زین عباس شاہ بخاری نے بھی امام بارگاہ چلایا ہے ماشاءاللہ. ہم نے اسی لیے امام بارگاہ نام رکھا، میں نے رجسٹر بھی اسی لیے کرایا تھا امام بارگاہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ امام بارگاہ انشاءاللہ ہماری ٹیک بنے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں اللہ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا، آخرت میں اللہ ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گا، مولا کے امام بارگاہ کے صدقے میں، کہ امام سے منسوب ہے. قل هل تربصون بنا. بس میں ختم کروں آپ کی زحمتوں کو، تھوڑا سا وقت جو باقی بچ گیا ہے. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، پھر میں انشاءاللہ آگے. اب تک تو صرف ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، ایک آیت. کوئی سوال ہے؟ علی 51 میں کوئی ہے؟ آپ قرآن تو رکھیں نا سامنے، ورنہ سوئیں گے آپ. اچھا وضو کر کے آ جائیں، اٹھے شاباش، اٹھے جلدی کریں. جو منیٹر ہی سوئے گا اندازہ لگائیں. ہم غریبوں کے کیا قسمت ہے، منیٹر سو رہا ہے، بتائیے. ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ شماعی، ابھی ہیں بلکہ زندہ ہیں، آیت اللہ شماعی. ان کے پاس ہم نے شرعلومہ پڑھی تھی، شرعلومہ. تو ایک دن میں تو اس کلاس میں نہیں پڑھتا تھا، ہمارے کچھ دوست تھے، وہ دوپہر کو 1:30 بجے استاد پڑھاتے تھے، 1:30 بجے کلاس پڑھاتے تھے. وہ کلاس میں نہیں پڑھتا تھا، میں دوسری پڑھتا تھا جو صبح ہوتی تھی. تو اس دن وہ ہمارے جو دوست تھے وہ جلدی آ گئے، ہمارے وہ رومیٹ ابھی 15 منٹ 20 منٹ میں وہ آ بھی گئے. ہم نے کہا یار درس ختم ہو گیا، گھنٹہ ہوتا تھا درس. کہنے کہ ہاں درس ختم ہو گیا، اس لیے کہ استاد ہی سو گئے. 1:30 بجے کا وقت ہی ایسا ہے. ہم نے وہ 15-20 منٹ دیکھا، ہم تو پھوٹ لیے. نماز کو وہ اگر جماعت میں ہے، نہیں شک ہے تو کوئی حرج نہیں. لا تنقض الیقین بالشک، یہ تو اصول ہے. اگر شک پڑا ہے تو وہ پک ہے کہ وضو ہے، شک کی پرواہ نہ کرے. نہیں چلو، شک سے کیسے ٹوٹے گا؟ پک سے ٹوٹتا ہے، شک سے نہیں ٹوٹتا نا. بتا تو رہا ہوں، شک ہے تو نہیں ٹوٹا نا. بس جو بھی ہے، جو بھی شک ہے
نہیں ٹوٹا. جی بسم اللہ. عشاء کی نماز جو ہے وہ اصل میں تو اس کا جو وقت ہے وہ آدھی رات سے پہلے تک ہے. رجائے مطلوبیت سے پڑھ سکتے ہیں فجر تک. رجائے مطلوبیت یعنی اس میں یا قضا شمار ہوگی یا مثل ادا ہوگی. ادا تو نہیں ہوگی, تو وہ مطلب اس میں کچھ چھوٹ ہے. اگر فجر بھی چلی جائے تو پھر عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. 12 سے پہلے پڑھ لیں. آج کل ذرا 12 سے تھوڑا اور پہلے پڑھ لیں کیونکہ جلدی ہو رہا ہے نا ٹائم. کیونکہ آج کل 4 بج کے کل میرے خیال میں شاید 18 منٹ تھی, آج 17 ہوگی یا 16 ہوگی, تو 4:16 پہ اگر ہے تو پھر ہاں تو پھر سمجھ لیں کہ بھائی 12 سے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیں. جی چلیے جناب ماشاءاللہ. یہ آج کا پہلی جو آیت ہم نے آج پڑھی اس میں 3 سبق ہمیں مل گئے. 3 سبق. اب آئیے دوسری آیت. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. اے میرے حبیب آپ فرمائیے ان کو تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو منافقو, 2 خوبیوں میں سے ایک کا. تم کیا چاہتے ہو, یعنی ایک بدی ہمیں ضرور پہنچے یا 2 خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ. اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے. منافقوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں. سورہ منافقون دیکھ لیں, چھوٹ نہیں ہے وہاں پر. منافق اتنا برا ہے کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے میرے حبیب, ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو ان کی جنازہ نہ پڑھانا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہوا نا کہ امیر گناہ کرے تو معافی مل جائے, غریب گناہ کرے تو تختہ دار پہ چڑھ جائے. یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا کہ اگر جنگ تبوک سے بھاگنے والوں کی سزا یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ جائز نہیں, تو جو احد سے بھاگے ہیں ان کی جنازہ کس اصول سے پڑھائی جائے گی؟ یہ اصول وہاں بھی آئے گا. منافق قابل مراعات نیست. کافر هست, مشرک هست, منافق نه. منافق باید سزا بگیره. حتی نماز جنازه هم برای منافق نخوانید, نه ابدا. قل فرما دیجئے میرے حبیب, حل تربصون بنا, تم منافق تربص کہتے ہیں انتظار کو. تربص 4 اشہر, 4 مہینوں کا انتظار. تربص کہتے ہیں انتظار, ویٹ کر. حل تربصون بنا الا احد الحسنیین. کیا تم انتظار کرتے ہو ہمارے لیے الا احد الحسنیین, کہ 2 نیکیوں میں سے ایک کا. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم تو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده, کہ اللہ تمہیں عذاب نازل کرے, تم پر عذاب نازل ہو. او بِأَيْدِينَا, یا اللہ تمہیں عذاب دے یا ہم تمہیں عذاب دیں. ہم تمہیں عذاب دیں. ظاہر ہے ہم بعد میں مولا علی علیہ السلام نے جتنی جنگیں کی, 74,000 مارے یا 10,000 مارے گئے یا 15,000 مارے گئے یا 4,000 مارے گئے, 3 جو جنگیں تھیں اللہ کی پناہ. وہ اختلاف ہے نا, اختلاف ہے. بہت کم کی چیز بھی اگر کی جائے تو کہتے ہیں کہ 30,000 لوگ ایک جنگ میں مارے گئے. جمل میں 30,000 لوگ کم جو. اور اسی طریقے سے نہروان میں بھی, اسی طریقے سے صفین میں بھی. تو 1,00,000 سے تو اوپر ہو گئے نا. جو کم لکھا ہے انہوں نے بھی بہت 1,00,000 سے اوپر ہی لکھا ہے. یہ لوگ مارے گئے.
फतरब्बसू इन्ना माकुम मुतरब्बिसून, तुम इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं। देखो क्या होता है। देखें, ये जो मगरूर लोग हैं, जो नीचा दिखाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बदज़बान लोग, फिरौन तर्ज के लोग, ये उनके लिए एक पैगाम है। ये आज के दर्स का चौथा पैगाम है कि थोड़ा इंतज़ार करो, देखो क्या होता है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो बंदा देख लेता है कि एक साहब थे, नाम नहीं लूँगा, एक शहर के वो मालिक थे, बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, पूरे शहर के वो मालिक थे। हम उनके यहाँ गए एक दफ़ा मजलिस पढ़ने। उनके शहर में 7 मुहर्रम को मजलिस होती थी, बहुत बड़ी। वज़ीर भी आते थे, मुशीर भी आते थे, स्पीकर भी आता था, ख़ुद भी बड़े ओहदों पे फाइज थे, सियासतदान भी थे, नवाब भी थे। हम गए तो उन्होंने हमारे साथ अजीब सलूक किया। सैलाब आया हुआ था, तो ज़ाहिर है कि सैलाब में हम फंस गए, लेट हो गए। लाहौर से हम चले थे, वहाँ उस शहर पहुँचे तो उन्होंने हमें बाहर से दरवाजे से ही वापस कर दिया। उन्होंने मेरे ड्राइवर से कहा कि अलामा साहब से कहें कि वापस तशरीफ़ ले जाएं, मैं मजलिस नहीं पढ़ाऊँगा। हालांकि मजलिस अभी चल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस आ गए। ज़ाहिर है आलिम बेचारा मौलाना क्या करेगा, मौलाना के पास तो कुछ नहीं ना, क्या करेगा। चले गए हम वापस। खुदा शाहिद है, ठीक 1 साल के बाद मैं यहाँ से गया हुआ था गामे शाह में। ये जो आपके पार्टनर है ना मेरे अजीज़ सैयद मोहसिन हुसैन शाह नकवी, ये रियल एस्टेट वाले, इनके बड़े भाई थे मुजम्मिल शाह, वो भी मेरे बरखुरदारी थे, अजीज़ थे। वो कराते थे दुआए कुमैल और मजलिस इमाम हुसैन शब जुमा में। तो मुझे उन्होंने कहा कि किबला आप आए हुए हैं तो आपने पढ़नी है। खैर मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा एक बंदा, उसको 2 बंदों ने पकड़ा हुआ है, यूँ राशा ऐसे, ऐसा राशा कि रहे अल्लाह का नाम, फालिज भी ऐसा कि अल्लाह दुश्मन को भी ना करे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके हिलता जुलता बेचारा आ रहा है। हमारे यहाँ जैसे वो हमारा मलिक गुलाम हुसैन, यूँ समझें कि गुलाम हुसैन लोला आ गया, हमारा मलिक साहब जो कज़न हमारा। तो वो जो आए तो मैं बेचारों के लिए दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह इनको शिफा अता फरमा। तो जैसे वो करीब आए तो मेरे वो गर्दन पे यूँ बाकायदा उन्होंने मुंह रख दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि पहचाना नहीं, मैं फलाना नवाब हूँ। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। वो मुझे बात याद आ गई 1 साल पहले की। 1 साल पहले तो फरमा रहे थे इतनी बड़ी, इंसान कुछ नहीं है बेचारा। ये आज का ये चौथा पैगाम याद रख लें, बड़ा बोल नहीं बोलना। अल्लाह ऐसा नीचा दिखा देता है। 1 साल, खुदा शाहिद है, 1 साल में मैंने उस रईस आज़म को ऐसे थर्राते कांपते हुए, और उसी साल बेचारा मर भी गया। क्या पता इंसान का। और हमारी ही उम्र का, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, हमसे 5 साल बड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी उम्र का बंदा। खुदा शायद हमारी कोई उम्र नहीं है। हमारी क्या उम्र है? 60-70 साल कोई उम्र नहीं होती, या 90 साल 95 साल। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, वो अभी रिटायर हो रहा है, तो मुझे कह रहा है तू मेरे ये क्लिनिक ले ले। मैंने कहा कितने पैसे लेगा? कहते कोई पैसे नहीं, तू ले ले। मैंने कहा यार मुझे न मरवा, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ मैं जो तू समझ रहा है। वो बेचारा ये समझ रहा है कि मैं वो वाला डॉक्टर हूँ। मैंने कहा वो डॉक्टर नहीं हूँ, खामखा मुझे ऐसे ना मेरा दिवालिया निकल जाए। 95 साल का होगा मेरे ख्याल में। वो हट्टा कट्टा रत्ता लाल, ऐसा सुबह वॉक करता है हमारे फिलाडेल्फिया में, ऐसा जाता है कि पता चलता है कि कोई 18 साल का जवान जा रहा है। क्यों? ये लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते, किसी के ख़िलाफ़ प्लाटिंग नहीं करते, ये लोग पैसा जोड़ते नहीं हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं। ये इस्लाम नहीं रखते मगर ज़हनन मुसलमान हैं। हम इस्लाम रखते हैं मगर ज़हनन बख़ील हैं। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि उम्र बढ़ती है इन चीज़ों से, उम्र घट जाती है क़तर अहमियों से। ये क्या धौंसे दे रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे आप शय क्या है? एक दिन में आप ख़त्म हो सकते हैं, एक दिन के अंदर या एक लम्हे में। तो ये चौथा सबक आज का ये हमने सीख लिया, फतरब्बसू इन्ना माकुम मुतरब्बिसून। ऊंचा बोल नहीं बोलना। पकड़ में अगर ले ले पकड़ में तो यूं पकड़ लेता है कि फिर छोड़ता नहीं है। अल्लाह हमें कभी भी ना पकड़े।
اللہ ताला हम पे रहम फरमाए और हमारी कमजोरियों पे रहम करे। तीसरी आयत, आयत नंबर 53, कुल अनफिकू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन। ये एक शरीयत का बहुत बड़ा मसला है जो बयान हो रहा है। मुनाफिक ओहद के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर दे, कबूल नहीं है। मुनाफिक से डोनेशन कबूल ही नहीं। अब आपको अंदाजा हुआ कि बाज लोग उम्र भर डोनेशन क्यों नहीं देते? क्योंकि वो मुनाफिक है। अल्लाह चाहता ही नहीं है कि वो दें डोनेशन, अल्लाह नहीं चाहता। ये पाकीज़ा लोग होते हैं, पाकीज़ा माल वाले, जो राह खुदा में खर्च करते हैं। जी हाँ, मुनाफिकों को अल्लाह तौफीक नहीं देता। हुजूर फरमा रहे हैं और अल्लाह फरमा रहा है, पहले तो अल्लाह फरमा रहा है, फिर हुजूर बता रहे हैं। कुल, फरमा दीजिए मेरे हबीब, अनफिकू तौअन औ करहन, खर्च करो, खा मजबूरन करो या दिल से करो। मुनाफिको, दिल से करो या मजबूरन करो। लन युतक़ब्बल मिनकुम, हरगिज़ तुमसे डोनेशन कबूल नहीं होगा। लीजिए मसला ही, मुनाफिक डोनेशन बेशक दे, कबूल नहीं है। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, क्यों? ताकि तुम तो कौम फासिक थे। तो डोनेशन देना इस बात की दलील है कि बंदा कौम आदिल में है, कौम फासिक में नहीं है। बंदा मोमिनों में है, मुनाफिकों में नहीं है। राह खुदा में खर्च करना कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर आज बता देता हूँ। ये 5वां सबक हो जाएगा। मैं एक दफ़ा जब ये सद्दाम दफ़ा हुआ तो मैं ज़ियारत पे गया। करबला मुअल्ला से कोस्टर चलते थे, कोस्टर या अभी भी चलते हैं, याद होगा आपको, वो एसी कोस्टर चलते हैं। तो रात को टिकट लेनी होती थी 9 साढ़े 9 बजे जाके टिकट ले ली, और सुबह थोड़ी सी नॉमिनल से वो पैसे लेते हैं, वो सिर्फ न लेने जैसे समझ लें आप। तो मैं जब रास्ते में गए तो मैंने पैसे निकाले और किराया देना चाहा, तो वो ड्राइवर जो है मुझे कहता है कि शेख, ना कि ये कि हमने पैसे नहीं लेने, तेरे दोपहर के खाने के पैसे भी दिए गए हैं। तो मैंने समझा शायद मेरे लिए दिए होंगे किसी ने, मैं तो यही समझूंगा ना भाई, मैं मौलवी हूँ, किसी ने दे दिए होंगे। आगे पता चला कि ज़बरदस्त खाना उसने खिलाया हमें, क्या कमाल का खाना था। और एक खाना हमने सरकार के इमामैन अस्करियैन के यहाँ भी खाया, बेहतरीन। रास्ते में ठंडे मशरूबात, मिठाइयाँ, पिस्ते, वापसी में मैंने उससे पूछा, मैंने उतरना था काजमैन, मैंने कहा काजमैन उतार दोगे? कहते ठीक है उतार दूंगा। तो मैंने कहा भाई ये पैसे क्यों नहीं लिए? तो उसने एक जुमला कहा, उसने कहा ये पिछले साल एक ईरान का ताजिर मरा है, उसने इमाम हुसैन को 100 बसें दी हैं। हाँ अभी भी चलती है ना। उसने कहा है कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, कोई भी मेरी बसों पे जो सफ़र करे कोई उससे किराया न ले, ताकि कब्र में मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये खिदमत पहुँचती रहे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, माओ बहनों, बेटियों, अजीज़ों, ख़वातीन, मर्द, बच्चे हैं, सब हैं माशाल्लाह। मैं सबसे कहूँगा कभी कोई काम ऐसा भी किया करें आप कि जिसका सवाब कब्र में जाए। ऐसा भी, ऐसा सदका जारिया देकर जाएं कि कब्र भी आपकी मुनव्वरो मुअत्तर रहे। मैं कुम में तालिब इल्म था, उस वक्त एक कब्र खोदी गई थी। आप हैरान होंगे, 17 साल के बाद कब्र खोदी गई। 17 साल के बाद उस बंदे का कफन मैला नहीं हुआ था, और यहां उसको चोट लगी थी बेचारे को, यहां लेफ्ट साइड पे, चीक पे, वो खून जमा हुआ आज भी मौजूद था। काम उसने क्या किया था? उसने एक मस्जिद बनाई थी। ये कैसे मुमकिन है कि आप अल्लाह का घर बनाएं और वो आपके घर को उजाड़ दे? आप उसके घर को आबाद करें और वो आपके घर को उजाड़ दे? ये कैसे मुमकिन है? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान।
لہذا 5واں سبق آج کا یہ ہے، بس درس تمام ہوا یہیں پر، کہ ایسا بھی کوئی کام دنیا سے کر کے جائیے کہ اللہ قبر میں بھی ثواب بھیجتا رہے۔ اللہ کریم آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 3 آیتوں میں جو 5 سبق آج ہمیں ملے ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، البقیع کی تعمیر نو ہو، اور قبلہ اول و قبلہ ثانی یہود و ہنود اور سعود کے ہاتھوں سے آزاد ہوں۔ شیعان علی جن کو جبری اٹھایا جا رہا ہے، اللہ ان کی بازیابی فرمائے، اور جو شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے۔ مرحوم بھائی سید غلام مرتضیٰ جعفری کہ پورے خاندان کے مرحومین ان سمیت کی مغفرت ہو۔ ان کے بچوں نے آج مجلس اسپانسر کی ہے، فوراً مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام صاحبزادوں کو، صاحبزادیوں کو، گرینڈ چلڈرن کو، دامادوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو۔ آپ تمام حضرات و خواتین جو درس میں آئے، قبلہ محترم سمیت جو مجلس میں تشریف فرما ہے، سادات مومنین مومنات، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ۔ دختر عبدالغفور رحم خدا شفا مرحمت بفرمائے۔